ہمارے پاکستان میں ایک تو یہ بڑا فائدہ ہے، اپنی کلینک کے باہر MBBS لکھ دو تو اندر بیٹھے موچی کو بھی سب ڈاکٹر ہی سمجھ لیں گے اور جھک کر سلام کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے 12ویں تک میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، پری میڈیکل میرا کلیئر نہیں ہوا تھا، سمجھیں کہ میں میٹرک پاس ہی تھی۔ میں نے نرسنگ کا کورس کر لیا اور نرس بن گئی۔ 2-4 سال میں نے ہاسپٹل میں جاب بھی کی۔ میری ڈیوٹی گائناکالوجسٹ ڈاکٹر کے ساتھ ہی لگتی تھی۔ آپریشن تھیٹر میں بھی اکثر میں چلی جاتی۔ ڈاکٹر کے ساتھ آپریشن میں مدد بھی کر لیتی تھی اور کچھ یوٹیوب سے میں ایسے کیسز بھی حل ہوتے دیکھتی تھی جو کہ اس حوالے سے پیچیدہ ہوتے تھے۔ چند سالوں کی محنت کے بعد ہی میں خود کو ڈاکٹر سے کم نہیں سمجھتی تھی، اسی لیے سوچا کہ کیوں نہ اپنا الگ کلینک کھولا جائے۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور نرسنگ سے میرا گزارا نہیں تھا، لیکن شہر میں رہتے ہوئے یہ کام مجھے کچھ رسکی سا لگ رہا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ شہر کے لوگوں کو بیوقوف بنانا مشکل ہے، ہاں گاؤں کے جاہل اور ان پڑھ لوگ میرے ہاتھوں ضرور بیوقوف بڑی آسانی سے بن سکتے ہیں۔ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، اسی لیے میں نے گاؤں کا رخ کیا اور ایسے گاؤں کا انتخاب کیا جہاں پر پہلے سے کوئی بھی کلینک موجود نہیں تھا۔ لوگ اپنی عورتوں کو دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے اور اکثر پیچیدہ کیس دائی سے بھی سنبھالے نہیں جاتے تھے تو ماں اور بچہ دونوں ہی مر جاتے تھے۔ اسی لیے میرا کلینک وہاں کھل جانا کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ میں نے اپنی کلینک کے باہر بھی MBBS گائناکالوجسٹ کی تختی لگائی اور ڈاکٹر بن کے اندر بیٹھ گئی۔ میرے پاس بہت سی خواتین علاج کے لیے آنے لگیں۔ میں فیس بھی ٹھیک ٹھاک لیتی تھی۔ نرسنگ سے جو پیسے میں نے کمائے تھے، میں نے وہ سارے اوزار خرید لیے تھے جس سے کہ ڈاکٹر سی سیشن کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اوزار تو میں نے چوری بھی کیے تھے، کیونکہ میں اتنی ایماندار قسم کی نرس نہیں تھی۔ میرا جہاں ہاتھ لگتا تھا میں وہاں اپنے ہاتھ کی صفائی دکھا جاتی تھی۔ میں ایسے کیوں تھی یہ الگ کہانی ہے، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ مجھے اپنے اس فیصلے پر بعد میں پچھتاوا ہوا کہ مجھے کسی بھی گاؤں کا انتخاب کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ جی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میرے پاس زیادہ تر عورتیں زچگی والی ہی آتی تھیں، چونکہ میں شہر میں لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ بہت سی سیشن کر چکی تھی۔ اسی لیے بااعتمادی سے میں نے گاؤں کی کئی خواتین کے ساتھ سی سیشن کیا اور خدا کے کرم سے کامیاب بھی ہو گئی۔ اسی لیے میری دھوم گاؤں میں خاصی مچ چکی تھی۔ لوگ میرے کلینک میں بھی دیسی گھی کے ڈبے لے کر آ جاتے تھے، کبھی مٹھائیوں کے ڈبے لاتے اور کبھی گندم کی بوریاں اٹھا کر لے آتے۔ میرا راشن پانی کا سامان تو مفت میں اکٹھا ہو جاتا تھا۔ اسی کلینک کے اوپر میں نے اپنا ایک چھوٹا سا کمرہ بنا رکھا تھا۔ میں غیر شادی شدہ تھی اور آگے پیچھے بھی میرا کوئی نہیں تھا۔ والدین بیمار رہتے تھے۔ جب میں نے نرسنگ کی تو اسی دوران میرے والدین کا انتقال ہو گیا۔ بڑی بہن شادی شدہ تھی، لیکن اس کے گھر جانا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے وہی گاؤں والوں نے مفت میں کلینک کی جگہ دی تھی۔ جب میں نے انہیں کہا کہ میں لیڈی ڈاکٹر ہوں اور یہاں پر عورتوں کے علاج کے لیے آئی ہوں تاکہ دائیوں کے ہاتھوں ان کی بیویاں اور بیٹیاں موت کے گھاٹ نہ اتر سکیں، گاؤں والے بہت ہی سیدھے سادے اور شریف سے لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے کلینک کے لیے جگہ بھی دی اور رہائش کے لیے بھی اسی کلینک کے اوپر میرا انتظام کر دیا۔ لیکن میرے لیے اصل آزمائش اس وقت ہوئی جب پہلی بار میرے پاس ایک ایسی لڑکی کا کیس آیا جس کے ساتھ ریپ کیا گیا تھا۔ بے شک میں نے شہر میں کام کیا تھا اور گائناکالوجسٹ کے ساتھ ہی میں لیبر روم اور آپریشن تھیٹر تک گئی تھی، کام کو سیکھا بھی تھا، لیکن آج تک کبھی کسی ریپ کیس کو ہینڈل نہیں کیا تھا۔ ایک بوڑھی ماں اپنی جوان بیٹی 18 سالہ کے ساتھ میرے کلینک میں آئی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں اس انتظار میں تھی کہ وہ اپنا مسئلہ بتائیں گی، لیکن وہ عورت
बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने पूछा, बीबी क्या तकलीफ़ है, आप मुझे बताएं। तो मेरा ये कहना था कि वह औरत रोने लगी, फिर अपनी बेटी की तरफ इशारा करके कहने लगी, मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, इसके साथ किसी ने गुनाह कर दिया है। ये सुनना था कि चंद लम्हे तो मैं इस लड़की को देखती रही जिसकी रंगत जर्द पड़ी हुई थी। वो बिल्कुल ऐसे थी जैसे अभी बेहोश होकर गिर जाएगी। इसकी माँ कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, मेरी बच्ची इस गुनाह की वजह से हामला हो गई है, आप इसे इस अजाब से छुटकारा दिलवा दें। मैंने पूछा, ये सब किसने किया? तो वो नज़रें चुराने लगी, कहने लगी, बस मेरी बेटी का बच्चा ख़त्म कर दो, इसकी शादी होने वाली है। अबॉर्शन करना मुझे आता था क्योंकि शहर में कई केस ऐसे आते थे। औरतें प्री मैच्योर बच्चों का अबॉर्शन करवाने हॉस्पिटल में आती थीं। जब इन्हें ये मालूम होता कि इनके वजूद में पलने वाली बेटी है तो अपने बच्चे को ज़ाया करवा देती थी ताकि बेटी पैदा होने से इनकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात पैदा ना हो जाए। मैं कुछ देर तो सोच में पड़ गई थी। बहरहाल मेरे लिए ये काम मुश्किल नहीं था क्योंकि ये शहर नहीं था कि मुझसे पुलिस वाले इस मामले में सवाल जवाब करते। कोई केस मुझ पर होता कि मैंने चुपचाप क्यों किसी लड़की का अबॉर्शन किया। मैंने इस औरत से कहा, ऐसा करें, आप अभी तो जाएं क्योंकि वहाँ और बहुत सी खवातीन अपनी बारी के इंतज़ार में हैं। आप रात के 12 बजे अपनी बेटी को मेरे पास ले आइएगा, मैं आपका मसला हल कर दूंगी। मेरा ये कहना था कि इस औरत के चेहरे पर एक इत्मीनान की लहर दौड़ गई। वो मेरा हाथ चूमने लगी, कहने लगी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बस आप इस बात का किसी से ज़िक्र मत कीजिएगा। मेरी बच्ची के अगले महीने शादी है। अगर इसके शौहर और इस ससुराल वालों को भनक भी पड़ गई तो मेरी बच्ची का घर नहीं बसेगा। मैंने कहा, बेफ़िक्र रहें, ये बात मेरे और आपके बीच में ही रहेगी। बहरहाल रात को औरत अपनी बेटी को लेकर आई और मैंने इसका मसला हल कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद जो कुछ मेरे हॉस्पिटल में हुआ उसने मेरी रूह तक को घायल करके रख दिया। रात के 3 बजे का पहर था, क्लिनिक बंद हो चुका था और मैं ऊपर के पोर्शन में सो रही थी। नीचे एक चौकीदार और एक वार्ड बॉय था और एक बड़ी उम्र की मुलाजमा थी। और फिर रात के वक़्त मेरे पास कोई भी मरीज़ा नहीं आती थी। कभी कभार ही ऐसा होता था कि ज़चकी के दर्द से बेहाल कोई औरत रात के पहर आ जाती थी, लेकिन अमूमन ऐसे नहीं होता था। मैं गहरी नींद सो रही थी कि जब मुझे नीचे से शोर शराबे की आवाज़ आई, जैसे कोई बुरी तरह से चीख रहा हो। शोर इतना था कि मेरी आंख खुल गई। इससे पहले कि मैं उठकर बैठती मुझे लगा ऊपर की सीढ़ियाँ बड़ी तेज़ी से चल रहा है और मेरे कमरे का दरवाज़ा धड़ाधड़ खड़का दिया। मैंने कहा, कौन है? मैं आ रही हूँ। फ़ौरन से उठकर दरवाज़े के पास गई। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मुलाज़िमा की रंगत भी उड़ी हुई थी। वो कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, जल्दी से नीचे आइए। मैंने कहा, क्या हुआ? कहने लगी, एक लड़की का केस आया है, बस जल्दी से आ जाएं। लड़की बहुत तड़प रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। ये सुनकर मैंने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। वो मुलाज़िमा फ़ौरन से नीचे चली गई। मैंने बस अपनी आँखों पर ठंडे पानी के छींटे मारे ताकि नींद का असर मेरी आँखों से गायब हो। मुझे लगा कोई ज़चकी का केस होगा, मगर जैसे ही मैं नीचे उतरी तो स्ट्रेचर पर एक लड़की लेटी हुई थी जिस पर चादर डाली गई थी और वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी। इसके चीखने की आवाज़ें इतनी तेज़ थीं कि मेरा दिल बुरी तरह से घबराने लगा था। मुझे लगा शायद ज़चकी की तकलीफ़ में है, लेकिन इसके पास जाकर मुझे लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इसका वजूद बड़ा हुआ नहीं था जैसा कि ज़चकी की हालत में औरतों का होता है। वो लड़की तो महज 16 साल की थी, बेतहाशा चिल्ला रही थी, रो रही थी। मैं फ़ौरन से इसे कमरे में ले गई। इसके साथ इसके बूढ़े माँ बाप मौजूद थे। मैंने कहा, क्या हुआ है इसे? लेकिन इसके माँ-बाप भी बेबसी से बस रोए जा रहे थे। मैंने कहा, ठीक है, आप बाहर इंतज़ार करें, मैं इसका चेकअप करती हूँ। मैंने अपने क्लिनिक में मौजूद मुलाज़िमा को अंदर बुलाया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने इससे कहा कि तुम पेन किलर इंजेक्शन जल्दी से सिरिंज में भरो। वो मुलाज़िमा पीछे कई माह से मेरे साथ काम कर रही थी, इसीलिए काफ़ी कुछ सीख चुकी थी। उसने जल्दी से पेन किलर के इंजेक्शन भरे और साथ में नींद के भी। मैंने सबसे पहले तो उस लड़की के पास जाकर
اسے انجیکشن لگائے تاکہ اس کی تکلیف میں کچھ افاقہ ہو سکے۔ اس لڑکی کی رنگت بالکل زرد پڑی ہوئی تھی اور چہرے پر عجیب و غریب قسم کے نشانات تھے، جسے دیکھ کر میرے دل میں عجیب سے وسوسے اٹھنے لگے۔ میں نے جب اس کے اوپر ڈالی چادر کو ہٹایا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ میں نے فوراً سے دوبارہ اس پر چادر ڈال دی۔ میرا دل یوں تھا کہ جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ لڑکی نیند کے انجیکشن اور پین کلر کے انجیکشن لگنے کی وجہ سے ہوش کی دنیا سے بیگانی ہونے لگی تھی۔ اس کی چیخیں اب بند ہو چکی تھیں۔ میرا دم یوں تھا کہ پھٹ جائے گا، ایسی صفاقی، وہ بھی 16 سالہ بچی پر۔ وہ لڑکی نیند میں چلی گئی تو میں نے ملازمہ سے کہا کہ اس کے والدین کو اندر بھیجو اور اس لڑکی کی صفائی کر دو، کیونکہ وہ خون سے لت پت تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس لڑکی کے والدین اندر آ گئے۔ میں نے انہیں سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرا سر بری طریقے سے چکرا رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بچی کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ یہ سن کر وہ بوڑھے ماں باپ رونے لگے، کہنے لگے، ہم جانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ایک شخص نے نہیں کی بلکہ اجتماعی طور پر ایک سے زائد لوگوں نے کی ہے۔ اس کی حالت بہت بری ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کا باپ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگا، کہنے لگا، ہم جانتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا جانتے ہیں؟ جانتے ہیں تو پولیس کو جا کر کیوں نہیں بتاتے؟ اس بچی کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی کہ وہ ابھی تک پولیس میں کیوں نہیں گئے۔ وہ کہنے لگے، یہاں پولیس کا ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کے گاؤں میں کوئی پولیس اسٹیشن ہی نہیں ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، پولیس اسٹیشن تو ہے لیکن وہاں بیٹھنے والے پولیس انسپکٹر اس گاؤں کے جاگیردار کے غلام ہیں۔ یہاں وہی ہوتا ہے جو وہ جاگیردار کہتا ہے۔ میں نے کہا، اگر اس گاؤں میں جاگیردار کی ہر کوئی بات مانتا ہے تو آپ جا کر اس جاگیردار سے کہیں وہ آپ کی مدد کرے۔ جس نے بھی اس بچی کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، لیکن تاکہ دوبارہ سے کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ بچی مر ہی نہ جائے۔ میں نے انہیں اپنا خدشہ بیان کیا تھا۔ دونوں ماں باپ کہنے لگے، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ کاش ہماری بچی مر جائے۔ یہ سن کر میں نے تعصب سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ کیسے ماں باپ تھے جو اپنی ہی اولاد کے مر جانے کی دعا کر رہے تھے، شاید بدنامی سے بچنے کے لیے، لیکن یہ میری سوچ تھی، ورنہ قصہ کچھ اور تھا۔ میں نے کہا، آپ کو اس گاؤں کے جاگیردار سے بات کرنی چاہیے۔ وہ عورت کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ جاگیردار سے بات کرنے کا مقصد اپنی موت کو دعوت دینا ہے، کیونکہ اس گاؤں میں لڑکیوں کے ساتھ ایسی زیادتی ہونا عام سی بات ہوتی جا رہی ہے۔ اس کو برباد کرنے والے کوئی اور نہیں، یہی جاگیردار اور اس کے بیٹے ہیں۔ انہیں جو بھی گاؤں کی لڑکی پسند آتی ہے وہ اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے کھیتوں میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا، وہ تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ لڑکی کنواری ہے یا شادی شدہ بچوں کی ماں ہے۔ بس ایک بار ان کمینے جاگیرداروں کی نظر عورت پر لگ جائے تو اس کے ساتھ رات گزارے بغیر اس عورت کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور میری بچی نے اس جاگیردار کے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ جس دن میری بیٹی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ آج میری بیٹی بچے گی نہیں۔ وہ عورت کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ ایسا کرو، میری بچی کو زہر کا ٹیکہ لگا دو۔ میں نے کہا، کیسی ماں ہو تم، کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ میں ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ وہ کہنے لگی، اگر میری بیٹی زندہ بچ گئی تو کمینہ جاگیردار اور اس کے بیٹے اس کے حال پر ترس نہیں کھائیں گے، اسے پھر اٹھا کر لے جائیں گے۔ اس کا مر جانا بہتر ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری بچی کو مار ڈالو، اس کا گلا گھونٹ دو، اس کی چلتی ہوئی سانسیں چھین لو، اسے موت کے گھاٹ اتار دو، ورنہ جو کچھ وہ میری بچی کے ساتھ مزید کریں گے وہ میں سہ نہیں پاؤں گی، میرا دل پھٹ جائے گا۔ یہ بات سن کر میں اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روک نہیں پائی تھی۔ کتنا بڑا ظلم تھا کہ اس گاؤں میں ہو رہا تھا۔ بے شک مجھے اس گاؤں میں میرا لالچ لے کر آیا تھا، لیکن آج کے کیس نے تو جیسے میرے دل کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں ایسے چپ نہیں بیٹھوں گی، میں اس ظلم کے آگے آواز اٹھاؤں گی، کیونکہ میں کوئی جاہل گوار
قسم کی کمزور لڑکی نہیں تھی جو جاگیرداروں سے ڈر جاتی، لیکن شاید میں ان کی طاقت سے واقف نہیں تھی۔ میں نے خود اپنے لیے موت کو دعوت دی تھی۔ 2 دن لگے تھے مجھے اس لڑکی کی حالت کو سدھارنے میں، پھر جا کے وہ کچھ ہوش میں آئی تھی۔ لیکن بے حد خوف زدہ تھی، سہمی سہمی آنکھوں سے مجھے دیکھتی تھی، اس کمرے کو دیکھتی جہاں میں نے اسے لٹایا تھا۔ وہ 2 دن سے میں اس لڑکی کے پاس نیچے کلینک میں ہی رہی تھی۔ میں ٹھیک سے سوئی تھی، نہ میں کچھ کھانے پینے کو دل چاہ رہا تھا۔ اس لڑکی کو ہوش آئی تو میرا ارادہ تھا کہ میں اس سے پوچھوں کہ کس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ کون لوگ تھے، لیکن اس کی سہمی ہوئی آنکھیں، اس کا اترا ہوا چہرہ، اس کا کانپتا ہوا وجود دیکھ کر میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اس سے اس اذیت کے بارے میں پوچھوں جو اس نے سہی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو وہ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ بڑی معصوم سی بچی تھی، 16 سال کی ہی تو تھی وہ، بس صرف 16 سال کی، اور 16 سال کی عمر میں کیا کچھ اس نے اپنے وجود پر نہیں سہا تھا۔ موٹے موٹے آنسو اس لڑکی کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، اور میرا دل یوں تھا کہ جیسے ماہی بے آب کی طرح سے تڑپ رہا ہو۔ وہ کہنے لگی، مجھے مار ڈالو ڈاکٹر صاحبہ، مجھے مار ڈالو، ورنہ وہ جاگیردار مجھے اٹھا کر لے جائے گا۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ لوگ کتے ہیں، بھیڑیے ہیں، جانور ہیں۔ پھر اس نے اپنے بازو کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگی، انہوں نے مجھے یہاں بڑی زور سے کاٹا ہے، مجھ میں اتنا تحمل نہیں تھا کہ میں اس کے زخمی وجود کو دیکھ سکتی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا، اس کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ میں نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں تمہارے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کروں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ خوف زدہ سی اپنی انگلی کے اشارے سے نفی کرنے لگی، کہنے لگی، نہ نہ ڈاکٹر صاحبہ، میرے لیے کچھ نہ کرنا، وہ لوگ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے بھی اپنی دوست کے لیے آواز اٹھائی تھی اور اب اپنے لیے موت مانگ رہی ہوں، لیکن میں سوچ چکی تھی کہ ظلم کو سہنا نہیں ہے بلکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ورنہ یہ ظلم تو بڑھتا ہی چلا جائے گا، کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ 1 ہفتے بعد اس لڑکی کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی، لیکن اس کے والدین اسے لینے نہیں آئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ اسے کیوں لینے نہیں آئے۔ میں نے اسے اپنے اوپر والے کمرے میں شفٹ کر دیا۔ خود اگلے ہی دن صبح صبح گاؤں میں موجود پولیس اسٹیشن میں چلی گئی۔ وہاں پر 2 پولیس اہلکار تھے اور ایک ہی پولیس انسپکٹر تھا جو کہ جمائیاں لے رہا تھا۔ سامنے اس کے چائے کا کپ اور 2 کیک رکھے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں نیند سے چور تھیں۔ جب میں اندر اجازت مانگ کر آئی تو ایک نظر مجھے سر تا پیر دیکھنے لگا، کہنے لگا، اچھا اچھا تم ہو وہ نئی ڈاکٹرنی جس نے کلینک کھولا ہے، آؤ آؤ، ویسے چند روز بعد تو میں تمہارے پاس آنے ہی والا تھا۔ شاید اس لڑکی کے بارے میں جان گیا تھا کہ وہ اس وقت میرے پاس ہے، اسی لیے میرے کلینک میں مجھے دھمکانے کے لیے آنا چاہتا تھا۔ میں اندر داخل ہوئی اور سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، مجھے ایک FIR کٹوانی ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے اپنا چائے کا کپ اٹھایا، بڑے اطمینان سے چائے کا گھونٹ بھرنے لگا، کہنے لگا، کیا شہر سے آئی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا، ہاں اندازہ ہو گیا تھا مجھے، کیونکہ شہر سے آنے والی لڑکیاں ایسی ہی پھرتیاں دکھاتی ہیں۔ اس نے چائے کا کپ پٹک کر سامنے ٹیبل پہ رکھا اور غصے سے مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ جہاں سے آئی ہو وہیں واپس لوٹ جاؤ، اور جس لڑکی کے لیے تم یہاں پر FIR کٹوانے آئی ہو اسے زہر دے کر مار ڈالو۔ میں نے کہا، آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کس ڈیوٹی پر مامور ہیں؟ آپ کا کام عوام کو تکلیف سے بچانا ہے یا پھر جاگیردار کی چمچہ گیری کرنا ہے؟ وہ کہنے لگا، دیکھو زبان سنبھال کر بات کرو، وہ جو لڑکی تمہارے کلینک آئی تھی تمہارے پاس چند دن ہے، ورنہ مجھ سے شکایت نہ کرنا۔ پہلے اس لڑکی نے بھی جاگیردار کے منہ پر تھپڑ مارنے کی غلطی کی تھی، تمہاری طرح کینچی کی طرح زبان چلائی تھی، اور اس تھپڑ کے بدلے میں مجھ سمیت بس لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ یہ سن کر تو میرا جی چاہا کہ سامنے بیٹھے
इंस्पेक्टर का सबसे पहले मुंह तोड़ दूं। कैसी खबासत से वो अपने जुर्म का खुद इकबाल कर रहा था। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? और बदले में वो कहने लगा, हमारे खिलाफ बोलोगी तो अपने हशर पर आंसू बहाने का भी मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि मैं ऊपर तक जाऊंगी। वो कहने लगा, हाँ, जो जो कर सकती हो कर लो, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं वहाँ से उठकर चली गई। मुझे याद आने लगा कि शहर में मेरे ताल्लुकात बहुत से सहाफ़ियों के साथ भी थे। मैंने इन्हें फ़ोन किया और इस खबर से आगाह कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि जो कोई नहीं कर सकता वो सोशल मीडिया ज़रूर कर सकता है। उस दिन जब मैं इंस्पेक्टर के पास गई थी तो मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया था और हाथ में पकड़े मोबाइल से मैं उस शख्स की सारी वीडियो बना चुकी थी। इस नौजवान का इलाज शहर में ही मैंने किया था, वहीं मेरी इससे दोस्ती हुई थी। उसने कहा था कि अगर कोई काम हो तो मुझे ज़रूर याद करना। अपना कार्ड भी दिया था। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि मैं इसके नंबर पर वो वीडियो भेज दूँ जो मैंने मोबाइल से बनाई थी। जैसे ही वो वीडियो सोशल मीडिया पर लगी, फ़ौरन से वायरल हो गई थी। उस इंस्पेक्टर के बयान ने तो शहर के बड़े-बड़े अहदेदार और ऑफिसरों को तिगनी का नाच नचा के रख दिया था। डीएसपी जी सब मुतारिक हो गए थे। कहने लगे कि हमने इस इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया है, लेकिन नौजवानों का एक हजूम था जो इस गांव की जानिब आ चुका था और वो कह रहे थे कि इस लड़की को इंसाफ दिलाया जाए और जागीरदारों और उसके बेटों समेत उस पुलिस वाले को भी फांसी पर लटकाया जाए। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट थे, जिन्हों में लड़कियां भी शामिल थीं। गांव में ये सब देखकर गांव वालों के होश उड़ गए और चौधरी तो अपने घर में बंद होकर बैठे थे, क्योंकि बहुत से चैनल वाले बराह रास्त वीडियो बना रहे थे। इस बच्ची का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। इसके वालिदैन मुझे शुक्रगुजार नज़रों से देख रहे थे। ये ख़बर इतनी वायरल हुई कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया। इस जागीरदार और उसके बेटों को जेल में बंद कर दिया गया और इस इंस्पेक्टर की वर्दी उतरवा के इसे जेल में बंद कर दिया गया। इनके खिलाफ़ केस लड़ा गया। अब तो वो लड़कियां भी बाहर आ चुकी थीं जिनके साथ इस जागीरदार और उसके बेटों ने ज़्यादती की थी, लेकिन अपनी इज़्ज़त के लिए खामोश थी। मैंने कहा, जितना सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो चुका है, अब वो दूर नहीं कि हम जुल्म को खामोशी से सह जाएं और बर्दाश्त कर लें। सोशल मीडिया के ज़रिए से जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है, इसीलिए खुदारा चुप रहकर अपने ऊपर जुल्म व जबर ना करें, अपनी आवाज़ को आम करें ताकि हम जैसे आम लोग मिलकर ही इंसाफ दिला सकें। इंस्पेक्टर सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए ही कानून की वर्दी पहनते हैं। बेशक मेरा लालच मुझे इस गांव में लेकर आया था। मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहती थी, लेकिन ये बात भी सच है कि तजर्बे से मैं एक डॉक्टर ही बन चुकी थी। हाँ, तालीमी हिसाब से मेरे पास एमबीबीएस की कोई भी डिग्री नहीं थी, लेकिन यहाँ आकर मैंने इंसानियत को जगाने का फ़ैसला किया था और इसका पहला कदम भी बढ़ा दिया था। मुझे उम्मीद है कि अब ये कारोबार रुकेगा नहीं, चलता रहेगा और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाएगी, ना कि इसे सहकर ज़ालिमों को सर पर मुसल्लत किया जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? क्या जुल्म को सहकर चुप हो जाना चाहिए या फिर आवाज़ उठानी चाहिए?